میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیتے ہوئے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، پر آپ کے چینل جو ہے اس کو کاٹتے ہیں، تو میں کہوں گا کے جی بی، تو کے جی بی نے جو وہ آپ کے جناب والا ریزلٹس جو ہیں اس کو چینج کیا اور کیبنٹ کے سامنے رکھا، اور وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو تھے نواز شریف کے وہ لو دکھائے، اس کی بیسس کو اس کو رائے فرار دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے بھائی جان؟ اور اس کے بعد وہ این آر او اور لنڈن پلان کے تحت ہی آپ لوگ ادھر آئے ہو اور فارم 47 کی حکومت آپ کی بنی ہے، ورنہ آپ کا تو صفایا عوام نے کر دیا تھا۔ یہاں پہ میں حنیف عباسی کو یاد کراؤں گا، جناب ایفیڈرین کا کیس نہ بھولیں، یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ بات کر رہے تھے جناب کہ رانا ثنا کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں میں بار میں کہہ چکا ہوں، رانا ثنا انٹیریئر منسٹر رہ چکا ہے، اس کے اوپر جو منشیات کا کیس تھا، جو ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس اس وقت جس نے وہ کیس بنایا تھا، رانا ثنا کو چاہیے کہ موجودہ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس اٹھ کے، جن کا میجر جنرل کا رینک ہے، وہ اٹھ کے رانا ثنا سے یا معافی مانگے اور کہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے وہ فیبریکیٹڈ اور جھوٹا کیس بنایا تھا، اور اس وقت کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس کو پھر اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اور اس کی ٹیم کو بھی سامنے لانا چاہیے اور اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگز کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ابھی آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات کرنے کی نہیں ہے۔ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ جا کے کوئٹہ میں آپ کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، کوئٹہ کے ریڈ زون میں جا کے آپ کریں، چمن پہ آپ کریں، پشین میں آپ جا کے کریں، لورا لائی میں، ان جگہوں میں کریں، لوگوں سے حال پوچھیں وہاں پہ۔ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کا جو غم اور غصہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی آخری بات میں کروں گا، پھر اسد کیسر صاحب اور بیرسٹر صاحب بات کریں گے کہ آپ کا سندھ میں بدین میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے خلاف، وہاں پہ آپ کے جی ڈی اے کے خلاف پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، ان کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اور آج جو سیلاب کے حوالے سے جو مطلب آپ کا این ڈی اے میں ہے یا ایرا ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔ بیرسٹر صاحب یا بیرسٹر صاحب اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی ساری باتیں عمر صاحب نے کی ہیں، میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی ہے ہم نے پبلک پالیٹکس کی ہے، نہ پاورنگ شیئرنگ کی ہے، نہ اپنے سختیاں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ان کا ازالہ کیا جائے۔ خان صاحب کے سل کا اگر کسی کو سب سے پہلے مرتبہ پتہ چلا تو وہ بھی سپریم کورٹ نے، حکومت نے خود ڈاکومنٹس فائل کیے، ورنہ خان صاحب نے کبھی اپنے سل کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ اٹینشن نہ ڈائیورٹ ہو۔ خان صاحب جس حال میں بھی ہے وہ بوگس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کیسز انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گے۔ ہم نے ہمیشہ پارلیمان میں ایک سیریس ایشو اٹھایا ہے، آج بھی پارلیمان میں جو ایشو اٹھایا ہے وہ انفورس ڈسپیئرنسز کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے ہانیہ کی ڈیتھ پہ ہم اکٹھے ہو گئے تھے، اس وقت پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج تک یہ تو بتائے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لے لی تھی کہ آج کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو کسی ایف آئی آر میں مطلوب ہو اور قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا، یہ کمٹمنٹ دی کہ میں آپ کو اسپیکر صاحب پتہ کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا، آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اس بات کی بڑی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو فقط یہ کہنا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے کافی نہیں ہے، پاکستان کا مضبوط ہونا لازم ہے۔ آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، اپنے عوام کو مین سٹریم میں لائے۔ ہم نے یہی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ آل پارٹی کانفرنس اگر بلائی گئی تو ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ سی پیک پہ بات آئی تو ہمارا نمائندہ گیا۔ خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے اگر دوست ملک کا سربراہ آیا تو ہم باوجود اپنے ریزرویشن کے ان کے ساتھ شرکت کریں گے۔ ہم اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سٹرینجر سمجھتے ہیں۔ اس وقت احسن اقبال کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں آپ کو ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں۔
इनको इनके बच्चे, इनके ड्राइवर भी नहीं मानते कि ये जीते हुए हैं। हनीफ अब्बासी साहब के पास इस वक्त 7,000 का वोट नहीं है। इससे सबसे पहली मिसाल थी और सबसे ऑनेस्ट बात की थी राना सनाउल्लाह साहब ने, जिसने ये कहा था कि हमने हुकूमत लेने के बाद, रजीम चेंज करने के बाद उसको तूल इसलिए दी ताकि अपने केसेस को ख़त्म करा सके। ये सब लोग अपने केसेस ख़त्म करा चुके हैं। ये किसी अदालत से बाइज्जत, जिसको कहते हैं बिना सबूत के कि यहाँ एविडेंस नहीं है, वहाँ एविडेंस के बिना एक्विट होना इनके किसी नहीं है। नवाज शरीफ आए, प्लान करके आए, एग्रीमेंट के तहत आ गए। नेब ने कहा हम इस केस को परसू नहीं करते। हसन इकबाल साहब से पूछो कौन बंदा है जो 265 में एक्विट होता है। आप हनीफ अब्बासी साहब से कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल तक नहीं दी थी, आपका केस अभी भी है फेडरीन का। वो तो पाकिस्तान का पूरी बदनामी हुई थी पूरी दुनिया में। और एक बात का आपको ज़रूर कहें, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे खिलाफ केस बनाया था, वो आज आपके साथ, आपकी हुकूमत में आपके अलाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके खिलाफ वो केस नहीं बनाया था। इसी तरह अहसन इकबाल के खिलाफ जिसने केस बनाया था, वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शाहिद खान अब्बासी साहब नून ने खुद बना के दिया था। उसका सिक्का चलता था, उसी ने बनवाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी वक्त में किसी भी सियासतदान के खिलाफ पॉलिटिकल बुनियादों पे केस नहीं बनाया है। किसी के खिलाफ भी उन्होंने केस नहीं बनाया है। हमारे साथ जितनी ज्यादतियाँ हुई हैं, हमारे किसी एक साथी ने भी इनसे आके कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन आज आप लोगों ने देखा वो जिस तरीके से कहते हैं चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चेयरमैन गौर खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने डिटेल में बात की है। मैं स्पेसिफिक जो है ना जो बात करूँगा, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी की मीटिंग की है और इसमें जो फैसले हुए हैं, तो हम मुतालबा करते हैं कि वो तमाम फैसले वो पार्लियामेंट में लेके आए। पार्लियामेंट जो है ना के पास ये अख्तियार है कि वो पॉलिसी बनाए। पार्लियामेंट जो है ना सबसे बड़ा इदारा है, अगरचे उसके ऊपर हमें सीरियस रिजर्वेशंस है, कंसर्न है कि ये जो मैंडेट है ये चोरी किया गया है। लेकिन फिर भी जो भी जिस किस्म का भी पार्लियामेंट है, उसके अंदर जो भी बड़े डिसीजन हो वो पार्लियामेंट के सामने लाया जाए। तो नंबर 1 तो हमारा मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा ये है कि जो गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं और जो पंजाब के बेचारे मजदूर को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया है, हम इनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। हम तो समझते हैं कि ये बदतरीन इंटेलिजेंस फेलेवर है, ये बदतरीन हुकूमत की गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। और फिर जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर इस किस्म की स्टेटमेंट देता है कि ये तो एक एसएचओ की मार है, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी गैर ज़िम्मेदार और गैर संजीदा हुकूमत है। इनके पास न कैपेसिटी है, न कैपेबिलिटी है, न इनको इशू का इदराक है, न उसकी समझ है। क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक डंडी की बुनियाद पे, जोर और जुल्म की बुनियाद पे सोचते हैं, अकल का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ डंडे का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी छोटी सूबों के साथ जो उनके कंसर्न्स है, वो लाजिम है कि आप इनकी इश्यूज़ को एड्रेस करें, और लाजिम है कि आप छोटी सूबों की जो मसाइल है उसको आप इग्नोर ना करें। और अभी भी देख लें कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो असम्बली बैठी है, जब अब वहाँ आप 99% मैं कहूँगा कि जितनी भी तकरीबन नुमाइंदे हैं वो सारे वही है जो कि अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, जो कि किसी और जरिए से जो है ना उसको सेलेक्ट किया गया, उसने अवाम ने इलेक्ट नहीं किया। जब इतना बड़ा गैप होगा कि जब अवाम के नुमाइंदे असम्बली में नहीं बैठेंगे तो फिर उनके मसाइल की निशानदेही कैसे होगी। तो नंबर 1 हमारा मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत अगर कोई फैसला करती है तो उसको पार्लियामेंट में लेके आए और तमाम स्टेक होल्डर्स, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे पार्टियां हैं या मुख्तलिफ मूवमेंट्स है, इवन मार्न बलोच है, इन सब को जो है ना ऑन बोर्ड लिया जाए और उनके जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। किसके कानून के तहत, कौन सा आइन ये इजाज़त देता है कि आप लोगों को
بلا جواز نہ جواز کے باوجود اٹھائے، لیکن آپ جو ہے نا اس کو اغوا کریں. آپ کی عدالتیں ہیں، آئینی عدالتوں کی ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آپ اس مینڈیٹ کے مطابق عدالتوں میں پیش کروائیں. اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، لیکن کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ کرے. یہ جو آپ کے پاس اختیار ہے، یہ کسی قانون نہیں دیا ہے آپ کو اختیار، یا آپ کے پاس اپنا ڈنڈا اور اپنا بندوق ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ایگو بناتے ہیں. آپ بھائی جان، یہ ملک جو ہے نا، یہ جو عمر ایوب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ عوام اسٹیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ اسٹیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کی، یہ عوام کی نمائندگی اسٹیٹ ہے. یہ اسٹیٹ کوئی وہ جو اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ کی ٹولز ہیں. ہم اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی شدید تشویش ہے کہ مہنگائی کدھر پہنچ گئی ہے. یعنی جو آپ کے جتنے بھی ملازمین ہیں جن کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں، پھر جو تاجروں کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور جس طرح جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ جو گندم کا اسکینڈل ہوا، یا شوگر جو کین کی جو اس وقت جو فارمر ہے وہ جتنا رول رہے ہیں پنجاب میں، اس طرح آپ کے مزدور جو ہے پریشان، آپ کے فارمر پریشان، آپ کے تاجر پریشان، آپ کے ملازمین پریشان، اور آپ کہتے ہیں ہم ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. میں بتاؤ وہ کون سی لوگ ہیں جس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ عدالت کو مانتے ہیں. آپ ہو کون بھائی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ کیا آپ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ملک میں جو ہے نا بلڈ شیڈ چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو اس ورچ پہ لے کے آئے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ادارہ جو ہے نا اس وقت افیکٹو نہیں رہا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، اور جو بھی ہے پارلیمنٹ میں تمام ایشوز کو لے کے آئیں تاکہ صحیح سلوشن نکلے. میں افغانستان کے حوالے سے اطلاع کہوں گا کہ جو افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے انتہائی قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں، خاص کر ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو ایک ہی چائنا رکھ گیا. ہمیں بہت ہی اس کے اوپر سمجھداری سے جو ہے نا معاملات طے کرنی چاہیے. اس پہ بھی میرا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی ایشوز ہے افغانستان کے ساتھ تو آپ اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں، اور جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کریں، تمام ایشوز جو نا ٹیبل پہ لے کے آئیں. اور پھر بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ ANP ہے، یا وہ جماعت اسلامی ہے، یا وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جتنی بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، آفتاب خان ہو گیا یا سر حق صاحب ہو گئے، ان سب کو ایک جرگہ بنا کے اس کے ذریعے جو معاملات طے کرے. لیکن آپ جس طرح جو ٹیون سے بولتے ہیں، جس طرح ڈنڈے کے زور سے بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان. افغانستان کی اپنی ہسٹری ہے، ہمیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ڈیل کرنا چاہیے. ہمارے جو ایشوز ہے باقاعدہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایکسیس ہوگا. ہمارے جو ہے نا اکانومی میں بہتری آئے گی، ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا جنریٹ ہوگی. ہمارے جو بارڈرز ایریا ہیں وہاں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس کا زیادہ ڈپینڈنسی افغانستان کے اوپر ہے، سینٹرل ایشیا کنٹریز کے اوپر ہے، رشین اسٹیٹ کے اوپر ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو اور اس کی پر بات ہوئی. اسد کیسر صاحب یہ بتائیں کہ مسنگ پرسن پہ آپ نے بڑے زور دیا. آپ کی وزیر ڈاکٹر شریف مزاری کا بین مسنگ پرسن کا غائب ہو گیا. آپ کی حکومت میں یہی مسنگ پرسن، یہی سب کچھ ہوتا رہا. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسی ڈی چوک میں جا کے وہ چھوٹی سی بچی کو کیمپ پہ ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے تھے، ان کے دور میں بھی یہی رہا. مسنگ پرسن کے معاملے میں کم از کم پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی بھی ہے، یا تو آپ بے بس ہیں یا آپ ملے ہوئے ہیں دونوں کے دونوں. دیکھیے بھائی جان، میں آپ کو بتاؤں نا، نمبر 1 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں کتنے مسنگ، کم از کم جو اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہم نے ڈیل کی تھی، مور دین 300 لوگوں کو ہم نے رہا کروایا. اور ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی بلوچستان کے حوالے سے، آپ کے نالج میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی بنائی. لیکن وہ ٹائم تھا کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا آخری 6 مہینے میں ہمارے خلاف تو ساری سازشیں شروع ہو گئی. پھر جو نا لنڈن پلان آ گیا تھا، رجیم چینج کا منصوبہ آ گیا تھا، وہ ہم کہیں تو سب سے زیادہ جو رہائی ہوئی ہے لوگوں کو اور ریلیف ملا ہے وہ ہمارے وقت میں ہوا. سر کوشچن یہ ہے کہ موجودہ امن و امان کی صورتحال بلوچستان ہے یا اگر ہم پنجاب کے دیگر علاقوں میں دیکھتے ہیں تو ایک اچھی نہیں ہے. ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ اس کو سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یا بلوچستان میں ایک سچویشن جو ہے وہ اللہ کی کھڑی ہو رہی ہے، آپ اس وجہ سے دیکھتے ہیں؟
देखिए, हम हर सूरत में, देखिए कुछ चीज़ें हमारी कौमी चीज़ें होती है, हम अपनी कौमी मामलात पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हमें एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और अवाम की पार्टी है। जो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा सबसे पहले हम खड़े होंगे अपने मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए। नंबर 2, जो इस वक्त नौमान की सूरत हाल है, अगर आप बसखरों को आप बनाएं मिनिस्टर्स और फिर वो कहते हैं कि एचओ की मार है और जिस तरह वो बात करते हैं उसको पता ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो उसने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया और अमन का भी बेड़ा गर्क कर दिया, तो हुकूमत को भी चाहिए, और हुकूमत होती है, जो रियासत होती है वो माँ की जैसी होती है। क्या ये माँ की जैसी हुकूमत है जो इस तरह? थैंक यू। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक मैं सवाल का जवाब दूंगा। मौसम नकवी देखें, उसने जिस तरह सर कैसर साहब ने बात की है, वीट स्कैंडल 450 अरब रुपए में पूरा उसके घर तक जाता है, वो इन्वॉल्व है। हुकूमत ने